فله أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سورہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ 8 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ سورت بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینہ کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے بے انتہا بدلہ ہے، فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملہ میں کون جھٹلا سکتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ 30ویں پارے کی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 3 آیات میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم انجیر کی اور دوسری قسم زیتون کی۔ انجیر ایک کھایا جانے والا پھل ہے، اور اس پھل کی قسم کھانا اس پھل کی افادیت اور فوائد کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور دوسری قسم اللہ نے زیتون کی اٹھائی، اور یہ بھی ایک پھل ہے، اور زیتون کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کے تیل کی مالش کرو، یقیناً یہ بھی ایک فائدہ مند ہے۔ وطور سینین، تیسری قسم اللہ تعالیٰ جگہ کی اٹھا رہے ہیں، اور وہ ہے طور سینہ۔ طور سینہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس اپنے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے سے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد جب واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو طور سینہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم المرتبت کتاب سے نوازا تھا۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی اور اٹھا رہے ہیں، وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی یعنی مکہ کی جو امن والا ہے۔ تو 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو ترتیب ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، وہ سب سے بہتر۔ یقیناً ہر مخلوق کی اپنی جگہ بہترین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے اس کا انداز باقی تمام مخلوقات سے عمدہ بھی ہے اور مختلف ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کی طرف ہی دھیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہمارے عضو کو بڑے مناسب انداز سے، مناسب طریقے سے جوڑ دیا ہوا ہے، جیسے آنکھیں جس بلند مقام پہ ہونی چاہیے وہیں پہ، تاکہ ہم چیزوں کا بلند مقام سے دور تک مشاہدہ کر سکیں۔ کان جہاں پہ ہیں اللہ کی بہترین تخلیق ہے، تاکہ ہم اس سے لوگوں کی آوازوں کو سن سکیں، اس کو خفیہ نہیں رکھا۔ اسی طرح ہماری ناک، ہماری زبان، ہمارے دانت، یہ سارے بڑے بہترین انداز میں اپنی اپنی جگہ اللہ نے فٹ کر دیے،
کہ کوئی لقمہ، ایک ہی مثال اگر دی جائے، ایک لقمہ انسان جو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سینسر کہ لقمہ گرم ہے ٹھنڈا ہے اس کے ہاتھوں کی قوت لمس سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب منہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو ناک تک پہنچتا ہے، تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی باسی پن ہے تو ناک فوراً اس کی تنبیہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ خراب اور باسی ہونا بڑا ہلکا قسم کا ہو، ابھی بات صرف ذائقے تک ہی خراب ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے منہ میں جاتے ہی زبان میں یہ خاصیت ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس لقمے کو اندر جانے کی اجازت مت دینا ورنہ خرابی پیدا ہو۔ دانت اپنے صحیح مقام پہ لگا دیے کہ چبایا جائے، اور جو کام دانتوں کا ہے وہ دانتوں سے لیا جائے، جو کام زبان کا ہے زبان سے لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنی ہڈیوں کے جوڑوں کو دیکھیں، یہ ہماری کونی کی، ہماری انگلیوں کی، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح صلاحیت کے ساتھ اپنے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایک جوڑ ادھر سے ادھر ہل جائے تو پھر ہم کتنے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جوڑوں کی تخلیق جو ہے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ہر جوڑ کے بدلے روزانہ ایک صدقہ ہے۔ اب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو اتنے جوڑ ہیں، کیسے ہم اتنے جو ہے وہ صدقات دیں؟ ممکن نہیں ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھے طریقے سے مل لینا، مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے اس کو ایک طرف کر دینا بھی صدقہ۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کے اور نیکیاں اکٹھے کرنے کے کتنے ہی مواقع پیدا کیے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے انسان کو پیدا تو اچھے ترتیب کے ساتھ کیا، وہ خود ہے جو اپنے آپ کو نیچے پھینکے، وہ اپنے آپ کو اپنے مقام سے خود گرانے کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ تکبر کی بنیاد پہ ایسا کرے، چاہے وہ حسد کی بنیاد پہ ایسا کرے، کسی کینے کی بنیاد پہ کرے، کسی غیبت کی بنیاد پہ کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے۔ اللہ نے سب کچھ ہی، اب اس تخلیق، اس نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، نہ کہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا جائے۔ جو انکار کرے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچھے بھلے انسان کو جو ایمان نہیں لائے گا اللہ نے اس کو جانور سے بھی بدتر کرا۔ پھر ارشاد ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے ایسا بدلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، بے حساب بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں، اگر ہم اسفل السافلین کے مقام سے، اس گراوٹ سے، اس پستی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کامیابی کی کنجی ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ وہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ایمان کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہے تو حج بیت۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ایک حدیث مبارکہ میں ان دونوں کی مناسبت سے بڑی اللہ کے نبی نے بہترین بات فرمائی۔ آپ کا ہر جملہ، ہر کلام بہترین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان چابی ہے جنت کی، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ چابی ایمان کے ساتھ ہمیں جنت کی ہاتھوں میں مل چکی ہے، اب ہم نے جنت کے تالے کو کھولنے کے لیے اس کے لیے دندانے اس میں ڈالنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز دندانا ہے، زکوٰۃ دندانا ہے، رمضان کے روزے دندانے ہیں، حج بیت اللہ دندانا ہے، اور اس طرح باقی نیک اعمال، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صورت میں
فقط چابی آ گئی ہے، اس سے ایمان بھی بڑی نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، لیکن اگر اس میں اعمال کے دندانے تراش لیے جائیں اور اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر سب خیر ہی خیر۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ارشاد ہوا پس ان کے لیے بے انتہا بدلہ ہے، بے انتہا اجر ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ جب اللہ جو کوئی شخص ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے اور اس کے پاس اجر بے حساب ہو تو پھر جھٹلانے کی قیامت کے دن کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین کون ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کو قبول کرنے والا۔ ایمان بھی اپنی طاقت، اپنی زور زبردستی سے قابل قبول نہیں جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اور اعمال صالحہ بھی نجات کا ذریعہ نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو جائے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں سمجھا دی کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل پہ بھی مت اتراؤ، اس پر بھی فخر مت کرو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اگر وہ اللہ ایک معمولی غلطی پہ پکڑ پہ آئے تو ساری نیکیوں کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو نجات کا ذریعہ بنائے تو ساری برائیاں اور بدیاں پس پشت ڈالی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ وہی احکم الحاکم، اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں، اس جیسا حاکم کوئی نہیں، اس جیسی طاقت کسی نے کی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے دنیا و آخرت میں کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من السماء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين، صلى الله عليه وسلم.